کچھ دنوں سے رانو چڑیا بہت بیمار تھی۔ گڑیا اپنی مما کا بہت خیال رکھتی ہے۔ گڑیا بیٹی، میری طبیعت آج کچھ زیادہ ہی خراب ہے، میں بلبل ڈاکٹر سے دوا لے کر آتی۔ مما، مجھے بلبل ڈاکٹر کے کلینک کا پتہ ہے، میں آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ نہیں گڑیا بیٹی، تم گھر کا راستہ بھول جاؤ گی، تم ابھی چھوٹی ہو، میں لے آؤں گی۔ نہیں مما، آپ آرام کریں، میں دوا لے کر جلدی لوٹ آؤں گی۔ گڑیا الماری کھولتی ہے اور اس میں سے پیسے نکالتی ہے۔ گڑیا بیٹی، راستے میں کسی اجنبی سے بات مت کرنا اور کسی سے کوئی بھی چیز لے کر مت کھانا۔ جی مما، ٹھیک ہے۔ گڑیا دوا لینے کے لیے نکل جاتی ہے۔ گڑیا اڑتے ہوئے جا رہی تھی کہ اسے ایک تتلی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بچاؤ، مجھے ان کانٹوں سے بچاؤ۔ گڑیا وہاں رکتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سامنے ایک گاڑی میں ڈھیر سارے پھول پڑے تھے۔ گڑیا وہاں جاتی ہے تو وہ چھوٹی تتلی ان پھولوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ پیاری تتلی، رو مت، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ گڑیا گاڑی کے اندر جاتی ہے اور تتلی کو وہاں سے نکالتی ہے۔ گڑیا گاڑی سے باہر نکلنے ہی لگتی ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ گاڑی تو چل پڑی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری مما۔ اب رانو چڑیا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ گڑیا ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ گڑیا، کہاں رہ گئی ہو تم؟ رانو چڑیا گھر سے نکلتی ہے اور گڑیا کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا جنگل میں اڑتی پھر رہی تھی۔ رانو چڑیا ایک پیڑ سے ٹکرا کر گر جاتی ہے۔ رانو چڑیا پھر سے اڑتی ہے اور بلبل کے کلینک کی طرف جاتی ہے۔ بلبل ڈاکٹر، کیا میری بیٹی یہاں آئی تھی؟ گڑیا نام ہے اس کا۔ نہیں، آج تو کوئی چھوٹی چڑیا یہاں نہیں آئی۔ اگر یہاں نہیں آئی تو گڑیا کہاں گئی؟ گڑیا، میری بچی۔ رانو چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور جگہ جگہ پکشیوں سے گڑیا کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا تیزی سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ کالو کوے سے ٹکرا جاتی ہے۔ رانو بہن، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ کالو بھیا، میری گڑیا کہیں کھو گئی ہے۔ وہ صبح گھر سے میری دوا لینے کے لیے نکلی تھی، مگر ابھی تک لوٹ کر گھر نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر رانو چڑیا پھر سے اڑتی ہے۔ رانو بہن، پریشان مت ہو، گڑیا مل جائے گی، ماں ہے نا۔ کالو کوا بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گڑیا گاڑی میں سے نکلتی ہے۔ چھوٹی چڑیا، تم میری گاڑی میں کیسے آئی؟ انکل کبوتر، ایک تتلی پھولوں میں پھنس گئی تھی، میں اس کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی اور میں اس گاڑی میں پھنس گئی اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ چھوٹی چڑیا، تمہاری مما کا کیا نام ہے؟ میری مما کا نام رانو چڑیا ہے۔ انکل پلیز مجھے میرے جنگل واپس چھوڑ آئے، میری مما بہت بیمار ہے، مجھے ان کے لیے دوا لے کر جانی ہے، میں گھر سے دوا لینے کے لیے نکلی تھی۔ بیٹی، تم پریشان مت ہو، مجھے یہاں تھوڑا کام ہے، میں وہ کر لوں، پھر میں تمہیں تمہارے جنگل واپس چھوڑ آؤں گا۔ کبوتر اپنی گاڑی سے پھول اٹھاتا ہے اور انہیں پھولوں والی دکان میں رکھ دیتا ہے۔ کبوتر گڑیا کے لیے برگر لیتا ہے اور گڑیا کو دیتا ہے۔ یہ لو بیٹی، یہ برگر کھا لو۔ نہیں، میں یہ برگر نہیں کھا سکتی، مجھے میری مما نے منع کیا ہے، مجھے اپنی مما کی دوا لینی ہے۔ انکل پلیز آپ مجھے واپس چھوڑ آئے۔ اچھا چلو، چلتے ہیں۔ رانو چڑیا طوطے کے گھر جاتی ہے۔ طوطے بھیا، میں گڑیا کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، کیا آپ نے گڑیا کو دیکھا ہے کہیں؟ نہیں رانو بہن، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ چلیں ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں گڑیا کو، گڑیا بیٹی مل جائے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ رانو چڑیا اور طوطا مل کر گڑیا کو یہاں وہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ پارک میں جاتے ہیں۔ مینا بہن، کیا آپ نے گڑیا کو دیکھا ہے؟ نہیں،
میں نے تو نہیں دیکھا۔ رانو چڑیا رونے لگتی ہے۔ رانو بہن، پورے جنگل میں پوچھ لیا ہے، گڑیا کہاں ہو سکتی ہے؟ نہ جانے میری بیٹی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ گڑیا میری بیٹی کہاں ہو تم؟ اپنی مما کو آواز دو۔ گڑیا، گڑیا میری بیٹی۔ کبوتر گڑیا کو بلبل ڈاکٹر کے کلینک پر لے جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہاری مما کو؟ میری مما کو کھانسی ہے اور وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ لو، یہ دوا اپنی مما سے کہنا صبح شام لے اور تھوڑا آرام بھی کریں۔ بلبل ڈاکٹر، یہ لے پیسے۔ نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میری مما غصہ کریں گی اور یہ دوا نہیں رکھیں گی۔ میں تمہاری مما سے بات کر لوں گا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ رانو چڑیا تھک ہار کر ایک پیڑ کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی وہاں آتی ہے جس سے گڑیا اترتی ہے۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم کہاں رہ گئی تھی؟ گڑیا ساری بات اپنی مما کو بتاتی ہے۔ شکریہ کبوتر بھیا، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نے مجھے میری زندگی لٹا دی۔ اگر گڑیا کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ گڑیا بھی کبوتر انکل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ کبوتر واپس چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا اور گڑیا بھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ مما، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں اور پھر دوا بھی لینی ہے۔ میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، میں خوش ہوں اور مجھے گرو ہے اپنی بیٹی پر۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا اور گوری کوی کے گھر پاس پاس تھے۔ گوری کوی اپنی شرارتوں سے ہمیشہ رانو چڑیا کو تنگ کیا کرتی۔ ایک دن چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ندی سے پانی پینے گئی ہوئی تھی۔ گوری کوی رانو چڑیا کے گھر میں گھس جاتی ہے۔ خوشبو تو آ رہی تھی، کچھ تو بنایا ہے اس چڑیا نے، کہاں رکھا ہے؟ گوری کوی ادھر ادھر دیکھتی ہے، اسے سامنے رسوئی میں کھیر نظر آ جاتی ہے۔ واہ، کھیر! اور وہ بھی اکیلے اکیلے، آج تو میں بھی کھیر کھا کر جاؤں گی۔ گوری کوی جلدی جلدی سے کھیر کھانے لگتی ہے۔ رانو چڑیا بھی گھر واپس آ جاتی ہے۔ گوری بہن، آپ یہاں؟ ہاں، وہ میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی۔ مما، گوری آنٹی کی چونچ پر کھیر لگی ہوئی ہے، گوری آنٹی نے ہماری کھیر کھا لی۔ وہ میں تو تم سے ملنے ہی آئی تھی، کھیر کی خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میں خود کو روک ہی نہیں پائی، مجھے معاف کرنا۔ گوری کوی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری بینا نہ جانے کب سدھرے گی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن فاختہ بھی ایک بھاری پوٹلی اٹھائے جا رہی تھی۔ وہ گوری کوی کو آواز دیتی ہے، گوری بیٹی رکو، میری بات سنو۔ جی، کیا بات ہے؟ گوری بیٹی، یہ پوٹلی اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑاؤ۔ کیوں بھئی، مجھے اپنی نوکر سمجھا ہوا ہے کیا جو میں یہ کام کروں گی؟ سمے برباد مت کرو میرا، جا رہی ہوں میں۔ طوطا بھی دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ گوری کسی کی مدد کر ہی نہ دے۔ طوطا اڑتا ہے اور فاختہ بی کے پاس جاتا ہے۔ ماں جی، لائیں مجھے دیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ طوطا وہ پوٹلی اٹھاتا ہے اور فاختہ بی کو اس کے گھر تک چھوڑ آتا ہے۔ فاختہ بی طوطے کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہے اور طوطا واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گوری کی سہیلی پنکی گوری کے پاس آتی ہے۔ گوری، چلو آج ہم کبوتر کے باغ سے میٹھے پھل کھا کر آتے ہیں۔ اگر اس گندی آنکھوں والے نے پکڑ لیا نا تو معاف نہیں کرے گا ہمیں۔ پکڑے گا
تو ہی سزا دے گا نا. ہم دونوں اس کے باغ میں تب جائیں گی جب وہ گھر چلا جائے گا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر چلو چلتے ہیں. وہ دونوں اڑتی ہیں اور کبوتر کے باغ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں. وہ بیٹھا ہے سامنے کبوتر. ہاں اسے جانے دو، پھر جائیں گے ہم. یہ ہر روز اسی وقت اپنے گھر جاتا ہے. گوری اور پنکی وہاں بیٹھ کر کبوتر کے جانے کا انتظار کرنے لگتی ہیں. کبوتر انہیں دیکھ لیتا ہے. اچھا تو آج پھر میرے باغ سے چوری کرنے کا ارادہ ہے. آج میں نہیں چھوڑوں گا ان کویوں کو. کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے. گوری اور پنکی جلدی سے باغ میں آتی ہیں اور جلدی جلدی پھل کھانے لگتی ہیں. گوری آرام سے جی بھر کر کھاؤ، کبوتر چلا گیا ہے، اب وہ شام کو ہی آئے گا. گوری اور پنکی کھانے میں مصروف تھی کہ کبوتر ایک جال لا کر ان کے اوپر پھینک دیتا ہے اور ڈنڈے سے ان کی پٹائی شروع کرتا ہے. ہائے مر کے کبوتر بھائی، پلیز ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کر دو. شور سن کر رانو چڑیا وہاں آتی ہے. کبوتر بھائی چھوڑ دیں، بس کر دیں. یہ دونوں ہر روز چوری کرتی ہیں، ان کو سزا ملنی ہی چاہیے. رانو چڑیا کے سمجھانے کے بعد کبوتر انہیں چھوڑ دیتا ہے. گوری بہن، آپ ایسے کام کیوں کرتی ہیں؟ آپ میری پڑوسن ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، مگر ایسے دوبارہ چوری مت کرنا. گوری کوی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے. گوری کوی ایک پیڑ پر اداس بیٹھی تھی. کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا. اس پورے جنگل میں صرف رانو چڑیا ہے جو میرے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے. یوں ہی دن گزرتے کہ ایک دن رانو چڑیا بیمار ہو جاتی ہے. گڑیا اور کوکو بیٹھے رو رہے تھے. مما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گڑیا کوکو بیٹا جاؤ مجھے ندی سے پانی لا. گڑیا اور کوکو پانی کا مٹکا اٹھاتے ہیں اور ندی پر پانی لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ دونوں پانی بھر لیتے ہیں اور جلدی سے واپس اڑتے ہیں. مما اٹھیں، پانی پی لیں، ہم پانی لے آئے ہیں. رانو چڑیا پانی پیتی ہے. کوکو بیٹا آپ کو بلبل کے کلینک کا پتہ ہے نا؟ جی مما مجھے پتہ ہے. جاؤ جا کر بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ، وہ دوا دے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. کوکو بلبل ڈاکٹر کو لے کر آ رہا تھا. راستے میں اسے گوری کوی روک لیتی ہے. کوکو بلبل ڈاکٹر کو کیوں لے جا رہے ہو؟ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بلبل ڈاکٹر مما چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے. پہلے کچھ کھا لینا اور پھر یہ دوا لے لینا. ایسے کہہ کر بلبل ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے. مما میں کھانا بناتی ہوں. مگر بیٹی تم کھانا کیسے بناؤ گی؟ میں بنا دیتی ہوں. گڑیا اور کوکو حیران ہو کر گوری کو دیکھنے لگتے ہیں. گوری کوی آگ جلاتی ہے اور کھانا بناتی ہے. گوری کوی بچوں کو کھانا کھلاتی ہے. گوری آنٹی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے. رانو بہن آپ بھی کھانا کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے. گوری بہن میں تو آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی ہوں. طوطا وہاں آتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ بھی گوری کی تعریف کرتا ہے. سارے جنگل میں یہ خبر پھیل جاتی ہے. طوطے کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا بات ہے، گوری کوی بدل گئی. کچھ دنوں بعد رانو چڑیا گوری کوی کی دعوت کرتی ہے. وہ طرح طرح کے کھانے بناتی ہے. گوری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میری بیماری میں میرا اور میرے بچوں کا اتنا خیال رکھا. پڑوسی ہوں تمہاری، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے. مما میری اور گوری آنٹی کی دوستی ہو گئی ہے. اب ہم روز شام کو مل کر کھیلا بھی کریں گی. واہ کیا بات ہے. پھر وہ سب خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پیار محبت سے رہنے لگتے ہیں. پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا. آپ کا دھنیہ واد.